کیا کہے گا؟ میرا پیر 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 لکھاں نوجواناں داڑیاں رکھوایا نے لکھاں نوجواناں داڑیاں رکھوایا نے رکھوایا نے امام سجدوایا نے دل پر رکھوایا نے سننا تا سکھانا کم میرے میرا پیر 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 میرا میرا پیر تو ایسا نہ کہ نہ جانے کتنے علماء بن گئے، کتنے مفتی بن گئے، کتنے قاری بن گئے، کتنے حافظ بن گئے، کتنے امام بن گئے، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی مفتی فاروق بن گیا، کوئی حاجی مشتاق بن گیا۔ اس لیے سب مل کر کیا کہتے ہیں؟ نام عالم نام حافظ نام ناظم نام قاری مرشد حال ہوئی یار ہو گیا یارو عطاری نام عالم نام حافظ نام ناظم نام قاری مرشد نال ہوئی یاری ہو گیا یارو عطاری چالا راوے قائم میرا پیر 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 بسلفوں والا میرا پیر امام والا میرا پیر چادر والا میرا پیر 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 اور ڈاکو ڈالنے ڈاکہ ڈالنے والے آئے، چوری کرنے والے آئے، بے نمازی آئے، لچے لپنگے بالکل ٹھکرائے دھتکارے ہوئے آئے، لیکن میرے پیر نے کیا سے کیا بنا دیا۔ چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے عاشق لندن پیر دے حاجی بن جاندے نے چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے عاشق لندن پیر دے حاجی بن جاندے نے ہاں بیٹا مرشد دیکھو تک دھیائے سوارنا میرا پیر 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 ہمت والا میرا پیر طاقت والا میرا پیر علم والا میرا پیر علم والا میرا پیر 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 الحبیب۔ ہاں بھائی، مرید کو کیسا ہونا چاہیے؟ پتا کیسا ہونا چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا ہونا چاہیے۔ ایک نوجوان، میں اس واقعے کو اپنے انداز سے بیان کرتا ہوں، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان اپنے بزرگ کے پاس حاضر ہوا، کیا مجھے اپنا مرید بنا لیجیے، اور بہت مطلب کہ اس نے کوشش کی، کیا صبر کر، اس کو ایک کدال دیا، سمجھتے نا، مٹی وغیرہ صاف کرنے کا اوزار۔ اس کے سر پر ایک فالتو قسم کا کھول لگا ہوا تھا، تھوڑا وزنی تھا، فالتو سوچ غور سے سمجھیے گا، کھول لگا ہوا تھا، کہا جائے سے کام کر، وہ لے کر کام میں لگ گیا۔
اس شخص نے اس اوزار سے برسوں کام کیا. برسوں کام کرنے کے بعد شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہا کیا ہوا؟ تو کام کیا. شیخ نے یہ دیکھا کہ اس نے برسوں کام کیا. جو اس کو میں نے کدال دیا تھا اس کے ساتھ جو وہ فالتو قسم کا جو کھول لگا ہوا تھا نا, اس نے برسوں کام کر کے کبھی پیر سے یہ نہیں پوچھا پیر صاحب یہ ہاتھ میں جو کدال دے دیا یہ کھول کس کام کا, بے فائدہ کھول کیوں دے دیا بدن اٹھانے کے لیے. اس شخص نے برسوں اس کدال سے خدمت کی لیکن کبھی سوال نہیں کیا. پیر صاحب کو اس کی ادا پسند آ گئی کہ یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, یہ کس کا کیا فائدہ. یہ مرید کا کام ہی نہیں ہے, یہ مرید کا کام ہی نہیں ہے. مرید سدھرنے کے لیے آیا ہے, مرید سدھارنے کے لیے نہیں آیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ مرید اپنی اصلاح کروانے کے لیے مرید بنا ہے, پیر کی اصلاح کرنے کے لیے مرید نہیں بنتا. راستہ دیکھنے کے لیے مرید بنتا ہے, راستہ دکھانے کے لیے مرید نہیں بنتا. اپنی غلطیاں سدھارنے کے لیے مرید بنتا ہے, پیر کی غلطیاں نکالنے کے لیے مرید نہیں بنتا. وہ کیسا مرید ہے جو پیر کے اندر خامیاں نکالتا ہو. یہاں تک بزرگوں نے لکھا کہ کامل مرید بننا ہے تو پیر کو تولنا چھوڑ دو. جو پیر کو تولتا ہو, پیر کو چیک کرتا ہو, پیر کا امتحان لیتا ہو, بلکہ جو پیر کی کرامتوں کے پر نظر کرتا ہو اس کو بھی کبھی کامل مرید نہیں کہا گیا. جی ہاں, کیونکہ ہمارے یہاں کرامتوں کا ایک عجیب نظام ہے کہ کوئی ایسی چیز نظر آ جائے. کیا نظر آ جائے بھائی؟ ہوا میں اڑتا ہو, آگ کھاتا ہو, پانی پر چلتا ہو. تو ہوا میں تو چڑیا بھی اڑتی ہے, پانی پر تو جہاز بھی چل جاتا ہے, لکڑی کا بنا ہوا ہے, ڈنڈوں کا بنا ہوا ہے. تو کہ جہاز کو پیر بنائیں گے, چڑیا کو پیر بنائیں گے؟ کس نے سمجھا دیا؟ یہ کس نے بتا دیا یہی کرامت ہے؟ یہ ایک کرامت کی قسم ضرور ہے, لیکن اس کرامت میں استدراج بھی ہو سکتا ہے, دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی 2 نمبر کا آدمی بھی یہ کام کر کے دکھا سکتا ہے, لیکن کوئی 2 نمبر کا آدمی سنت اور شریعت کے مطابق نماز پڑھ کر استقامت نہیں پا سکتا. اصل استقامت دیکھنی ہے. استقامت کیا ہے؟ ایک نوجوان ایک بزرگ کی بارگاہ میں بڑا شورا سن کر آیا کہ اللہ کے ولی ہیں. کئی دن رہا, کئی دن رہنے کے بعد کہنے لگا جاتا ہوں. جاؤ, خیریت تو ہے. وہ بڑا شورا سن کر آیا تھا, حضرت مجھے کرامتیں دیکھوں گا. تو کرامت تو کوئی نظر نہیں آئی, اب جا رہا ہوں. تو کیا کرامت دکھا تھا تجھے؟ تو کوئی کرامت نہیں دے گی. کیا کبھی شریعت کے خلاف چلتے ہوئے دیکھا؟ کہا یہ نہیں دیکھا. سنت کی خلاف ورزی دیکھی؟ یہ نہیں دیکھی. کہا بیٹا پھر تجھے اور کیا کرامت دکھاؤں؟ آنکھ والے, یہ آنکھ والوں کے لیے, عقل مندوں کے لیے کافی ہے. وہ اس طرح کی کرامتوں کے پیچھے نہیں بھاگتے. تو کوئی بھی دکھا دے گا کیا اس کے پیچھے چل جائیں گے؟ وہ نچوانے والا تو بندر کو بھی سلام کروا دیتا ہے, اپنی سمجھ میں جو بندر سلام کر رہا ہے, یہ تو اس کا کام ہے, اسے بندر کو سلام کروا دیا, کیونکہ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. کوئی آ کر سانپ کے ساتھ لپٹ جاتا ہے, سانپ کو لپٹا لیتا ہے, سانپ کے ساتھ کھیلتا ہے, کیا اس کے ساتھ آپ لگ جاؤ گے؟ اس کی عقیدت دل میں آ جائے گی. یہ نوجوان جو ساری دنیا کی رونقیں چھوڑ کر صرف ایک شخص کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, پھر روحانیت کس شے کو کہتے ہیں؟ بتاؤ, روحانیت کس شے کو کہتے ہیں؟ ارے وہی تو مقناطیس کا نظام ہے, وہی تو میکنزم ہے, وہی تو اسپرچل پاور ہے جو ساری دنیا کے نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہے. یہی تو اسپرچل پاور ہے, یہی تو روحانی طاقت ہے. اور کس شے کا نام ہے روحانی طاقت؟ اسی کو تو روحانی طاقت کہتے ہیں. کہ دنیا میں اسلامی بھائی جمع ہے. ارے سنتے نہیں ہو, آپ کے سامنے باپ آ کر کہتا ہے کہ میرا معذور بیٹا جب مدی چینل پر امین سنت کو دیکھتا ہے تو بڑھ کر اسکرین کو چوم لیتا ہے. ارے روحانیت کس کو کہتے ہیں؟ کس شے کا نام ہے روحانیت؟ ارے جس کو دیکھتے ہیں تو رونا نہیں آتا کیا؟ آتا ہی نہیں آتا رونا. گناہوں پر ندامت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ دیکھتے تو نماز پڑھنے کا جی چاہتا ہی نہیں پاتا. ارے جو فرض نہیں پڑھتے تھے اس سے ابابین پڑھنے والا بنا دیا. روحانیت کس شے کا نام ہے؟ ارے جو اپنے بالوں پر ہاتھ ہی لگانے دیتا تھا, ارے اس کے فیس میں اس کے سر پر امامے کا تاج سجا دیا.